الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق عز و جل کے لیے جو کل کائنات کا مالک ہے۔ ان گنت بار درود و سلام سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے رحمت رمضان نشریات کا اہم پروگرام درس قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے کچھ حصے اور کچھ چیدہ حالات اس سے پہلے درسوں میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ آج کے درس میں غزوہ بدر کی نسبت سے ہم آخری باتیں عرض کریں گے، اور اس کے بعد بالترتیب سورہ کاف سے جو ہمارا درس جاری و ساری تھا اسی کی طرف انشاءاللہ لوٹیں گے، اور وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے سورہ کاف کے درس کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اس کے درس کے اختتام پر میں 3 ایسے بڑے دشمنان رسول کا تذکرہ کروں گا اور ان کے انجام کا، کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہوا اور ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ناظرین، ابو جہل سے متعلق کل کے درس میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پے در پے حملوں کے باعث وہ شدید زخمی ہو گیا، اور بالآخر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ چونکہ تھوڑے کمزور تھے، آپ کی پنڈلیاں ذرا کمزور تھیں، تو یہ ابو جہل اکثر آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کے سینے پہ پاؤں رکھا تو اس نے آنکھیں کھولیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ جنگ کون جیتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج فتح میرے رسول کا مقدر بنی، اور آج میں تمہیں واصل جہنم کروں گا اور تمہارے آخری انجام تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ اس پر اس نے 2 باتیں عرض کی۔ ایک، وہ کہنے لگا کہ ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، اور میری تلوار سے کاٹنا چونکہ یہ ذرا تیز ہے، اور دوسرا اپنے رسول کو جا کے میرا پیغام پہنچانا کہ یہ زخم کھانے کے بعد میرے دل میں تیرے لیے نفرت اور بڑی ہے، اللہ عز باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین، یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا۔ قوم موسیٰ کا فرعون اس آخری وقت میں جب غرغرے کی حالت تھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، آمنا برب موسیٰ و ہارون کا نعرہ لگا رہا تھا، لیکن یہ فرعون، اس کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے اس وقت بھی اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کا اظہار کیا۔ قیامت کی صبح تک اور پھر قیامت کے بعد
اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ذلت اس کا مقدر ٹھہرے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ گستاخیاں کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، وہ تو پہلے ہی باصل جہنم ہو چکے تھے۔ آئیے اس جنگ میں ایک اور دشمن رسول کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امیہ بن خلف۔ یہ آقا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اونچے ٹیلے پہ بیٹھ جاتا تھا سایہ بنا کر، اور تپتے ہوئے عرب کے سیاہ پہاڑوں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کے ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا اور پھر مذاق اڑاتا تھا، اب پڑھو لا الہ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہر ظلم کو سہ کر ہر بار احد احد کا نعرہ بلند فرما دیتے تھے۔ اس امیہ بن خلف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کون سا وہ حربہ ہے جو استعمال نہ کیا، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس، میرا اللہ بڑی جلدی دنوں کو پھیرتا ہے۔ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آج یہ امیہ جب ابو جہل نے آواز لگائی مکہ کے اندر کہ چلو بھائی اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کی غرض سے نکلنا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پہ حملے کا ارادہ کیا ہے، پروگرام بنایا ہے، ہمیں اپنے قافلے کو آزاد کروانا ہے، نکلیے باہر۔ تو وہیں پہ جب امیہ سے کہا گیا تو امیہ ڈر کے مارے بہانے بنانے لگا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، چونکہ اس کے سامنے آج وہ دعا تھی۔ اور ناظرین یہاں ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ جو جملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گیا وہ پورا ہو کے رہے گا، جلد یا بدیر وہ پورا ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیہ کے بارے میں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ میرے صحابہ اس کو واصل جہنم کریں گے۔ اب یہ جب اس نے بات سنی اور یہ جملہ سنا ہوا تھا تو وہ ڈر گیا۔ ابو جہل نے اسے بہت اکسایا، لیکن وہ بہت بہانے بنانے لگا۔ چاروں نے چار گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا میرا سامان باندھو۔ سفر کا سامان جو ہے وہ باندھا گیا، اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی ہے۔ اس نے بھی کہا، لیکن چاروں نے چار موت اسے کھینچ کر میدان بدر میں لے آتی ہے۔ ناظرین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے۔ یہ وہی بلال تھا جو کبھی اس کا غلام تھا، یہ وہی بلال تھا جو کبھی اس کے ظلم سہتا تھا، یہ وہی بلال تھا جو اس کے ظلم کا شکار ہو کر پتھروں کے نیچے بھی احد احد کی آوازیں لگاتا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو کہا وہ گیا دشمن رسول، جانے مت دینا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی، اور انصاری صحابہ جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سب نے اس پہ حملہ کیا، اور یوں یہ واصل جہنم ہوا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ کریم نے سکون سے نواز دیا۔ ناظرین ایک اور دشمن تھا میرے نبی کا، جسے ابو لہب کہتے ہیں۔ یہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ یہ اور اس کی بیوی ہر وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اب اس کا حال یہ کہ جب یہ میدان بدر کا مارکہ قریب آیا تو اس نے طرح طرح کے بہانے بنانے شروع کیے، اور بالآخر اپنی جگہ کسی اور کو نمائندہ بنا کر بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب اس نے واپسی پہ یہ سنا کہ ہمارے دشمن، ہمارے ساتھی بری طرح جنگ ہار چکے ہیں،
اور اپنی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن مانتے تھے انہیں فتح مل چکی ہے۔ یہ ان کی عقل سمجھ سے باہر بات تھی، چونکہ جب وہ نکلے تھے تو پوری طرح بطرم وریا الناس، بڑے غرور تکبر میں لوگوں کو دکھلا دکھلا کے نکل رہے تھے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ آج کے دن تو فتح ان کا مقدر بنے گی، لیکن یہ میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کب فتح سے نوازنا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو یہ بیمار پڑ گیا، اور پھر اس کو طاعون کی بیماری نے آ گھیرا، اور حالت اس کی یہ ہو گئی کہ اب کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، سب نے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیا، کوئی اس کے قریب پھٹکتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ یہ اسی بیماری میں مر گیا اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، بھیانک بدبو، اور اس بھیانک بدبو کے نتیجہ میں کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ بالآخر اس کے بیٹوں نے بے عزتی سے بچنے کے لیے کچھ ملازم بلائے، کچھ دیہڑی دار بلائے، اور انہیں اس کو گڑھے میں پھینکنے کے لیے کچھ اجرت دے کر وہاں سے غائب کروا دیا، اور یوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کا کام تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا وہ وعدہ دنیا میں پورا کر دیا، اے نبی تیرا دشمن ہی ناکام ہوگا، تجھے ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہوں گے، تیرا مقام بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ اللہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب پیغمبر کو ان کا انجام دکھایا، اور وہ بھیانک انجام کے ساتھ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بلند تھی، بلند ہے، بلند رہے گی، اور جس نے بھی میرے رسول کی گستاخی کی وہ ضرور اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔